دینے والی فوج جاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی سلام اے ذل رحمانی سلام اے نور یزدانی تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی سلام اے فل وحدت اے سراج بزم ایمانی زہ عزت یہ عزت زہ یہ عزت افزائی زہ تشریف ارزانی تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی سلام اے صاحب خلق عظیم انسان کو سکھلا دے یہی اعمال پاکیزہ یہی اشیغال روحانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا بہت کچھ ہو چکی اجزاء ہستی کی پریشانی زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے تیرے پرتو سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی حفیظ بے نوا کیا ہے گدائے پوچھے الفت عقیدت کی جبی تیری مروت سے ہے نورانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی سلام ہے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے سلام ہے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے سلام ہے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے بدر کا واقعہ پیش کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے فرماتے ہیں فضائے بدر کو آپ بیتی یاد ہے اب تک یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک فرماتے ہیں بدر کی فضا کو اس کی آپ دیکھی اس کا وہ واقعہ بدر کا یاد ہے اور یہ بدر کی وادی نعرہ توحید سے اب تک آباد ہے لہو انجم پہ سلسلی کے ذرے
مسکراتے ہیں زبان حال سے مائی کے افسانے سناتے ہیں. فرماتے ہیں بدر کی وادی کے پاس ذرے چاند اور سورج پر مسکرا رہے ہیں کہ تم ہمارے سامنے کیا ہو, ہماری شان کو دیکھو. اللہ پکارو اس جگہ شیطان آیا ہی نہیں اب تک فرشتوں کی زیارت گاہ ہے یہ سرزمین اب تک. فرمایا جب سے رسول اکرم نے یہاں سے شیطان کو نکالا طلب کر آیا ہی نہیں, یہاں اب فرشتے ہی رہتے ہیں. یہاں ہر فل ہو روشن ایمان ہے, یہاں ہر شام رنگی فرمایا روزانہ ایمان کا سورج یہاں طلوع ہوتا ہے اور ہر شام شام شہیدوں کو رنگ کا سما ظاہر ہوتا ہے. جو دیکھا اس کی آنکھوں میں کب لاکھ نہیں دیکھا حق باطل کا پہلا نار کا اس خاک نہیں دیکھا. جو بدر کی وادی دیکھ چکی ہے وہ آسمانوں نے کب دیکھا. حق کو باطل کی پہلی جنگ اس وادی میں ہوئی. میرے پیش نظر کوئی کہانی ہے نہ قصہ ہے, یہ قرآنی بیان تاریخ کا زمین حصہ ہے. فرمایا بھائی لوگوں اور سننے والوں میں کوئی کہانی قصہ نہیں بیان کر رہا, یہ تو قرآن مجید نے جو حقیقت بیان کی ہے وہ بیان کر رہا. یہ سنہری حصہ ہے قرآن کے بیان کے. خدا کے دل مقابل جمع کر کے خدائی کو پہلوانا عرب زور آزمائی کو. عرب کے پہلوان مشرکین مکہ اکٹھے ہو کر خدا کے مقابل آئے. قریشی فوج کو لے کر چلا شیطان مکے سے, مدینے کی تباہی کو اٹھا طوفان مکے سے. شیطان اپنی فوج کو لے کر مدینے شریف کو تباہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. یہ مشرک جا رہے تھے حق پرستی کے نشانے کو, یادیں چل رہی تھی سمے ہستی کو بجھانے کو. ہستی کائنات کی سما رسول اکرم کو بجھانے کے لیے یہ جا رہے تھے. یہ شمشیر یہ خنجر یہ قبر یہ تیر یہ ڈھالے یہ سب مردان جنگی تلوی والے. فرماتے ہیں یہ تلواریں یہ خنجر یہ کلہاڑے یہ تیر یہ ڈھالے اونچی اونچی کلگیوں والے متکبر شیاطین جمع ہو کر حق کو مٹانے کے لیے جا رہا ہے. یہ آہن پوش اسوار اور ہوئے گھوڑے, یہ سب کی سمندے لوہے میں گندھے ہوئے چھوڑے. لوہے کے تھوڑے تیار کر کے جناب یہ چل رہے ہیں. یہ اونٹوں کی قطاریں ہزار انسان جن کے
یہ جناب خیمے اونٹوں کی قطاریں یہ سامان جنگ رسد 1000 انسان تعداد ان کی بتا رہے ہیں کہ ہزار افراد کی نفری تھی کافروں کی جن کے خوف سے راہیں بند ہو جاتی ہیں. یہ مکے سے چلے تھے اور مدینے پر چڑھائی تھی ادھر نام خدا تھا اس طرف ساری خدائی ادھر خدا کا نام لینے والے ہیں ادھر ساری خدائی ہے. اب لشکر اسلام کا غرور ہوتا ہے یعنی لشکر اسلام وادی بدر میں جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ سامنے منظر پیش فرماتے ہیں. زمین بدر تک جب آ گیا مدینے سے اٹھا نور خدا بہار دیا فرماتے ہیں بدر کی زمین پر جب وہ گناہوں کا سیلاب گناہگاروں کا سیلاب آیا تو مدینے سے اٹھا نور خدا بارو گیا باری وہ سیاکار تھے ادھر سے نور کا لشکر آ گیا. مبارک جمعہ کا دن تھا مبارک جمعہ کا دن تھا ماہ رمضان کی شہادت گاہ میں فوجا ہی صحیح تھی اہل ایمان کی. مبارک جمعہ کا دن سترہویں تھی ماہ رمضان کی شہادت گاہ میں فوجا ہی صحیح تھی اہل تاریخ بتائی تو جمعہ کا دن تھا 17 رمضان تھی. عجب انداز سے آئے خدا کے چاہنے والے زبانیں خشک پوشاک دریدہ پاؤں میں کھالے. لشکر کی حالت یہ تھی زبانیں خشک پہ پانی نہیں پوشاکیں دریدہ روزے دار پانی یہ نہیں جہاں پانی ہے زبانیں خشک اس لیے تھی روزے دار پوشاکیں چھٹی پرانی تھی پاؤں میں چھاوٹ یہ اس قربان گاہ میں پیدل چل کے آئے تھے نہا کر اس میں نہا کر اوس میں اور دھوپ میں جل جل کے آئے تھے. نین کے پاس تلواریں نین کے پاس ڈالیں تھی نہ غلہ ان کے اونٹوں پر نہ پانی پچھال کرتے ہیں مشق کو بڑی مشق چمڑ ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے تو فرمایا نہ ان کے اونٹوں پر جو مشقیں تھیں نہ پانی کا بندوبست تھا. عالم خورشید کا ان کے گھروں پر سایہ افغان تھا کہ یہ ایک چہرہ نور عرفان کا مخزان تھا. میں وحدت سے قلب مطمئن سرشار تھا ان کا سردار عالم قافلہ سالار تھا ان کا. انہی کا فرد تقریر وفا میں رنگ بھرنا تھا جو ہستی کو اپنے خون سے سیراب کرنا تھا. نہیں تھا 313 تک شمار کا سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ کا پرول گزارنے کا. اب اس وقت جو گرمی کی شدت تھی میدان بدر میں اس کو بیان کرتے ہیں. یہ
اس میدان کا اور کنارا نگاہ ابر رحمت کا اسی جانب اشارہ تھا. جو ریتیلا کنارہ تھا نا مشرقین مکہ پکے کنارے وادی کے پختہ کنارے پتھریلے کنارے پر تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہوا کہ تم یہاں پہنچو یہ کنارہ ریتیلا ہے اس ریتیلے کنارے پر کیمرہ لگا قدم ٹکنے قدم آگے بڑھانے میں تھی مانے اللہ اکبر و کبیرہ. یعنی کیا مطلب کہ ماحول اور حالات سارے ایسے ہیں کہ جنگ کی ناکامی کا سامان ہے اور قدرت والے نے ایسا سامان مہیا کیا اور پھر فتح دی تاکہ پتہ چل جائے کہ جن کے ساتھ میں ہوتا ہوں ان کو کامیابی اس طرح ملتی. اڑی جاتی پھرے گے دست گرمی سے ہوا ہو زمین پر بچ گئی تھی دھوپ آگ سے اندھیرے پا ہو ریت ہوا بن کر اڑ رہی تھی اور زمین پر دھوپ سے گرمی آگ کی طرح بچ گئی. ہوا سے آب مٹی آب کی گویا بلا باران رحمت کے لیے بےتاب تھی گویا. فرمایا ہوا ایسے جیسے پارا مٹی جیسے ماہی بے آب مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے اسی طرح آگ وہ مٹی تڑپ رہی تھی کہ پانی اتنے عرصے سے اس کو نہیں ملا. سہارا کی دعا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا درویشوں کا فقیروں کا یہ لشکر وہاں پہنچا اور میدان بدر کی گرمی کا یہ عالم تھا تو سہارا بدر میدان بدر نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی فریاد کی. وہ دعا کو پیش کرتے یہ تشنا لب اب سہارا دعا کر رہا ہے میدان بدر دعا کر رہا ہے. یہ تشنا لب جماعت جب یہاں پر رک گیا دعا کی دامن سہارا نے دونوں ہاتھ پھیلا کہ اے سہارا کو آتش چہرہ بخشنے والے خورشید کے کرنوں کا چہرہ بخشنے والے آگ کی طرح مجھے بنانے والے رب ازل کے دن سے اب تک دھاڑ میں ڈھونڈتا رہا ہوں سدائے رب بارہ دور سے سنتا رہا ہوں. کہا یا اللہ میں آگ میں ہمیشہ بھونتا رہا ہوں. رات جو بجلی چمکتی ہے اور جو بادل سے آواز نکلتی ہے وہ دور سے سنتا رہا ہوں کبھی قریب سے نہیں آئی کہ مجھ پر بھی کوئی بارش کے قطرے گر جاتے پڑ جاتے. ہوا ہوں جب سے پیدا جان پانی کو پرستی ہے میرے سینے کے اوپر آگ کی بدلی برستی ہے نصیحہ دھان قدر ہو چکی ہے میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوچتا بختی بنایا رفتہ رفتہ سختی میں بھی مزاج لیا ہر آبلا پاس زبردستی شراجت میں آہستہ آہستہ سخت مزاج بن گیا ہوں یا اللہ. اب کوئی
جنگل میں بیابان میں سفر کرنے والے مسافر جن کے پاؤں میں آبلے اور چھالے پڑے ہوتے ہیں، جب وہاں سے گزرتے ہیں یہاں سے، تو میں ان کے پاؤں کے چھالوں سے کچھ حصہ لے لیتا ہوں اپنا، کہ وہ خون نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے، تو میں اس سے گزارا کر لیتا ہوں۔ بارش میں نے عرصہ دراز سے خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساتھ یہ کوثر یہاں تشریف لائے گا۔ اگر یہ بات پہلے سے مجھے معلوم ہو جاتی، میرے دل کی قدرت خود بخود معلوم ہو جاتی۔ خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، تھوڑی باران فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے۔ خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو، بنایا جائے گا فرش عبادت میرے دامن کو۔ خبر ہوگی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، اٹھا کر ایک دوسرے میں مصفا حوض بھر رکھے گا۔ وہ پانی ان مقدس میں پلا دیتا، میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا۔ میرے سر پر سے گزرا نوح کے طوفان کا پانی، آج سے بہت مجھ سے ہو گئی اسی نادانی۔ اگر کرتا میں اس پانی تھوڑی سی نگہداری، تو ہو جاتا میری آنکھوں سے چشمہ کی طرح جاری۔ اگر اونٹ دل بوڑے یہاں سیراب ہو جاتے، مجاہد بھی مجھے کر دے یہاں سے غسل فرماتے۔ حضور ساتھیے کوثر میری لاج رہ جاتی، میری عزت میری شرمی عقیدت آج رہ جاتی۔ میرے محبوب کے پیارے قدم اسے مساق پر آئے، الہی حکم دے سورجی تو اب آتش برساؤ۔ اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے سرور آئے گی۔ خلیل شان مہمانوں کا صدقہ مہربانی کر، عطا بہر وضو ان کے لیے تھوڑا سا پانی کر۔ برائے چند ساتھ اب باران بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب۔ رحمانہ امام اہل سنت نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اب صحرا کی دعا سنی جاتی ہے، بارش کا نزول ہوتا ہے اور حفیظ اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ دعا صحرا نے مانگی دامن امید پھیلا کر، یکایک ابر باران آسماں پر چھا گیا گر، انہی کی منتظر تھی غالباً شان الہی دی۔ تو کیا سوچے محمد دی، محمد کو سپاہی دی، کرم کی شان وابستہ اسی شان کرم سے تھی، جو رحمت رحمت للعالمین سے دم قدم سے تھی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مدینے کی بلندی سے جو رحمت مدینے کی بلندی سے جو رحمت کی گھٹا آئی تو استقبال کو فردوس کی ٹھنڈی ہوا آئی گرے گفتاں کے ایک بوند پانی برستا تھا اسی پر آج بادل چھا گئے تھے برستا تھا برس کھل کر گیا برس کر کھل گیا بادل زمین پر پھر گیا پانی ہوئی اب چلنے پھرنے بیٹھنے اٹھنے آسانی ہوئی ٹھنڈی نزولے آب سے کھاتی بیابانی اتری آگ فرشے ریگ پر فوجال ایمانی کھلے میدان میں سچے نبی کا آشتانہ تھا کہ خاکی فرش تھا اور لاج وردی فرش خاک کا اور شامیانہ آسمان جو لاجوردی رنگ کا ہے لاجورد پتھر ہوتا ہے نیلے رنگ اس کے بعد حضرت جستجو غنی دشمن کی جستجو ہوتی ہے تو دیکھو ذرا حالات سے اٹھاؤ دیکھو تو صحیح دشمن کہاں پڑا ہے کس حال میں پڑا نزول آب سے تسکین راحت ہو گئی مٹی پسنا لبی گردے کدورت ہو گئی ساری صفات و شکر سے لبرے اس جماعت کا بنا کر حوض پانی بھر لیا باران رحمت ہوگا جب بارش برسی تو صحابہ اکرام نے شکر ادا کیا اور حوض بنائے پائے بنایا ایک عریشہ پھوس کا ارباب ہمت قیام اس نے کیا بہرے دعا فخر رسالت ایک چھپر بنایا گیا عربی میں اس کو عریشہ کیا کہتے ہیں پھوس کا یہ جو بوٹے ہوتے ہیں کہتے ہیں گھاس پھوس تو جو بوٹے ہوتے ہیں یہ کانے جن کے ساتھ لگتے ہیں مرکل تو سروں کا جناب چھپر بنایا گیا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے تشریف فرما ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر بیٹھے اسی کے گرد اتری جماعت شہنشاہ پسنداز تقدیر جدا صحابہ کرام کی فوج چھپر کے آس پاس انہوں نے پڑاؤ کیا یہ وہ درویش تھے جن کی درویشی جن کی تقدیر بادشاہوں پر ہنستی کیا بادشاہ ہو تمہارا وہ مقدر نہیں ہے جو ہمارا مقدر ہے کہ ہم کائنات کے بادشاہ کے غلام بن کر آس پاس بیٹھتے ہیں نبی نے امر فرمایا کہ دو اہل نظر جانی کہاں اتری ہوئی ہے فوج خبر لانی حضور نے دو جاسوس کو ذرا حالات اٹھاؤ کون کون سے کو علی اور سعد میں بڑھ کر مگر ہر سمت دوڑائی قریشی کافروں کی چھائی پائی یہ دو صاحب گئے دیکھنے کے لیے دیکھا تو واقعی چھونا شاہی میں ان کی بھائی فوج پڑی ہوئی ہے
پلٹ کر عرض کی فوج ہوتی ہے زمین گویا ہری سے آسمان معلوم ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے زمین آسمان سے لڑنا چاہتی ہے اور زمین آسمان کے مقابلے آ گئی ہے. اتنا بڑا لشکر فوج مقام حجوت الاسلام ایک طرف رکھ کر ہے خدا خدا کے دشمنوں کا ایک بڑا لشکر وادی کا ایک طرف جانے چھوڑ کر حضور دوسری طرف دشمن پڑے ہوئے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام کو رہنمائی اور ارشاد ہوتا ہے تو کیا ہوا ارشاد اب تم بھی ذرا آسودہ ہو جاؤ وضو کر لو نمازیں پڑھ لو پھر کچھ دیر سو جاؤ. تمہارے امتحان اولی کا وقت آیا ہے کہ اپنے پوجنے والوں کو شیطان ڈھیر لایا ہے. امتحان آ گیا تمہارا بھائی تمہارے سامنے آقائد موجود ہیں سارے تمہارے سامنے آقائد موجود ہیں سارے اگل ڈالے ہیں مجھے میں یہاں اپنے جگر پارے. سب مکے کے جگر کے ٹکڑے آئے ہوئے ہیں بھائی ماؤں کے والدین کے سارے دشمن سامنے ہیں. خدائے پاک کا ارشاد تھا ارشاد پیغمبر صحابہ نے کمر کھولی توکل تو اللہ پر اللہ کے بھروسے پر یہ بھی سو گئے. لیا خورشید نے آرام گاہے شام کا رکھا وضو کر کے نمازی ہو گئے میدان صف بستا. کیا مطلب سورج ڈوب گیا نمازی سارے صحابہ کرام اکٹھے ہو کر جناب صف بستہ نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے ابو جہل کے جاسوس آتے ہیں اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوج کا ہے حال کو جاننے کے لیے. یہ نقشہ دیکھ کر کفار کے جاسوس بھی بھاگے بیان کر دی یہ صورت سربا سربو جہل کے آگے کہ ہم کو روکنے کے واسطے کچھ لوگ آئے ہیں محمد ان مسلمانوں کو اپنے ساتھ لائے ہیں جو مکے سے نکل بھاگے وہ سب ساتھ آئے ہیں. مدینے والے بھی کچھ لوگ خالی ہاتھ آئے ہیں. ہنسی آتی ہے شکلیں دے کر شیر مردوں کی تو لشکر کیا ہے ایک ٹولی سی ہے آوارہ گردوں کی. ابو جہل کے جاسوس کا نہ جانے کون سے نکلے ہیں لڑائی لڑتے ہیں مگر آئے ہیں خنجر آزمائی. ان کو کیا ضرور ہے کس چیز پر اعتماد ہے کون سا حوصلہ ہے کہ یہ ہاتھ میں ہے کچھ نہیں اور لڑنے کے لیے آئے خنجر آزمائی کے لیے آئے ہیں. یہ جانو جسم کی خاطر بھروسہ نہیں رکھے دے بھروسہ کہاں سے لا جسم جان نہیں رکھے دے. ہمارے رحم پر موقوف ہے مرد و حیات ان کی فقط 200-300 افراد ہے تو کائنات کی
زندگی بہت تو ساڈے ہاتھ جی میں چاہوں گے کر سکتا گے ابو جہل میں جا جاسوس کرنے ابو جہل اب غرور اور تکبر میں آ کر بکواس کرتا ہے تو کیا کرتا ہے بیان جب کر چکے جاسوس اہل اللہ کی حالت خوشی سے کھلکھلا کر ہنس پڑا ابو جہل بد تجھے مت کہا خود خود چل کر گیا سیاد کے آگے چلی آئی ہے چھپ کر چلی آئی ہے چھپ کر گردن جلاد کے آگے ابو جہل غرور تکبر سے کہنے لگا بھائی یہ تو شکار شکاری کے سامنے چل کر خود آ گیا جلاد کے سامنے کٹنے کے لیے گردنیں آ گئی بڑے بت نے کرشمہ اپنی قدرتوں کا دکھایا ہے محمد اور اس کے ساتھی کو لایا ہے یہ کہہ کر خیمے خیمے کو کیا پیغام تیاری پورا ہو چلا ہے بھیڑیو ارمان بخاری سنانوں کو سنان کہتے ہیں سنانوں کو زبانوں سے زیادہ تیل کر رکھو نگاہوں کی طرح تیروں کو سہارا میل کر رکھو خوشی کی رات کاٹو اپنے اپنے ڈیروں میں کریں گے حملہ صبح تڑکے تڑکے اٹھ کے حملہ شروع کریں گے اب بدر میں رات کا منظر ہوتا ہے پھر اس منظر کو پیش کرتے ہیں کیا خورشید نے مغرب کو برسا بسورو بساتے ارد پر قائم ہوا پہرا اندھیرے اندھیرا ہو گیا سکوتے مرگ نے سب خون مارا فوج ہستی پر سپاہ خواب خواب ہو گئی آنکھوں کی بستی آ گیا فضا ہنگامہ شور فضا سے ہو گئی خالی فلک پر لشکرے سیار گانے چھاؤنی گالی اندھیرا ہو گیا ستارے آسمان پر آ گئے افق سے چاند مشعل لے نکلا دیپ بانی کو اڑا دی چاندنی میں چادر خاک اور پانی کو چاند نکلا اور سفیدی کی سفید چادریں مٹی پر بھی اور پانی پر بھی اڑا دی پہنا دی ارادے ساتھ لے کر سو گیا انسان کا لشکر ادھر شیطان کا لشکر ادھر رحمان کا لشکر سو گئے ادھر شیطان کا لشکر سو رہا ہے اور ادھر رحمان کا لشکر سو رہا ہے تصویر کے دونوں رخ بھائی توجہ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ تصویر کے دونوں رخ پیش کرتے ہیں کیا مطلب تو ادھر کی فوج کا کیا حال تھا ادھر کی فوج کا کیا حال تھا وہ کیسے تھے اور یہ کیسے تھے یہ دونوں رخ تصویر کے پیش کرتے ہیں توجہ سے کہیں وہاں عیش و طرب نے کر دیے افلاک پر بستر یہاں ان خاک ساروں نے جمائے خاک پر بستر رات پڑتی گئی وہ عیش اور مستی میں مست ہو گئے اور ادھر درویشوں نے مٹی پر اپنے بستر بچھائے وہاں لہنے سپرگی روانی برائے ساتھیوں پر یہاں کمی یاد پانی
ادھر اونٹ کا گوشت چل رہا ہے، شراب کی نہر میں کشتی گویا چل رہی ہے، یعنی شراب ہی شراب ہے. ادھر ساقی کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس پانی بھی کم ہے، ادھر شراب ہے اور ادھر پانی بھی. وہاں خونخوار تلواروں نے بھارے خان پر بڑھی، نہتوں نے یہاں آنکھیں فقط ایمان پر بڑھی. وہاں چندو نغمے کی طرف پروسی، یہاں ذکر خدا دل میں لبوں پر نظر خاموشی. ادھر ستار بج رہی ہے، دف بج رہی ہے، ناچ ہو رہا ہے، نغمے گائے جا رہے ہیں جیسے تمہاری فوج کے آگے آگے ہوتے ہیں. یہی حال ان کا تھا. یہاں ذکر خدا ہے، وہ ان کا حال تھا. یہاں ذکر خدا ہے، لب خاموش ہیں لیکن دل میں ذکر خدا ہو رہا ہے. وہاں بھوکی نگاہیں باوجود زار غلبالی، جہاں آنکھوں میں استغنا مگر جیب ستم خالی. سب کچھ ہے لیکن نگاہیں بھوکی ہیں، اور ان کے پاس کچھ نہیں لیکن دل میں پرواہ. استغنا بے نیازی سے بھرپور ہے، مگر جیب ستم خالی. سب کچھ ہے لیکن نگاہیں بھوکی ہیں، اور ان کے پاس کچھ نہیں لیکن دل میں پرواہ. استغنا بے نیازی سے بھرپور ہے، وہ لہنتی ہر چیز رکھتے ہیں لیکن دل بھوکا رکھتے ہیں. وہاں بو جہل مہارے خواب غفلت میں، جہاں اللہ کا محبوب محراب عبادت میں. اب رسول اکرم سے دنیا سو گئی اور دنیا کا محافظ جاگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کرتے ہیں تو کس رنگ میں حضرت پیش کرتے ہیں جالندھری صاحب. سلا کر پہلووں میں سب کو کوئی نہ تھا بیدار کوئی یہاں مگر اسے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی سر تھا کہ سجدار یہی روشن جبی مصروف تھی گزاری. یہ پر انوار آنکھیں اچھی لڑیاں پروتی خدا کے سامنے خلق خدا کے غم میں روتی. اسی پر منحصر تھی گلشن ہستی کی شادابی. وہ قلب مطمئن تھا اور دنیا ہر ایک بےتابی. پڑے تھے ایک طرف افراد براحت میں، محمد کی زباں وقفے دعا تھی صبح کاذب ہوتی ہے رات بیت گئی. صبح کاذب ہوتی ہے جو صبح صادق سے پہلے ہوتی ہے، یعنی اذانوں کا وقت ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے ذرا ابھی روئے زمین پر صبح کاذب کا بدلتا تھا. اندھیرا گہرا گہرا تھا اجالا ہلکا ہلکا تھا. نہ کی تھی شاہ خامر ابھی کھلے تھی تیاری. اب
ابھی تھا آسمان پر ماہ انجم کا سفر جاری. خاور کہتے ہیں مشرق کو، شاہ خاور کہتے ہیں سورج کو. شاہ خاور کس کا ہے؟ سورج کو. حضرت نہ کی تھی شاہ خاور نے ابھی اٹھنے کی تیاری، ابھی سورج کے طلوع ہونے کا وقت نہیں آیا تھا. ابھی تھا آسمان پر ماہ انجم کا سفر جاری. ابھی تارے جو ہے وہ چاند آسمان پر چل پھر رہے تھے. ابھی ذروں نے سطح کھولی تھی، ابھی بلبل نہ چہکی تھی، ابھی بولی تھی. اچانک سینے شیطان میں ابھرے ولولے دل کے، اسے تصویر کے تاریخ رخ پر نقش باطل کے. اٹھا ابو جہل کی صورت میں خون ہند کا فتنہ، اسی کے بخت سکہ نے جگایا جنگ کا فتنہ. اسے گمراہ بندے خدا بنی لگی ہونے ایسی خان وعدے میں کمر بندی. قریشی خاندان اکٹھا ہوا، شیطان کا ٹولہ اور تیاری کرنے لگا. کمر باندھو بھائی، جنگ کا وقت آ گیا قریب. ضمیر کی آواز سنو کی ایک کوشش. اب کچھ لوگ ایسے ان میں تھے جن کا تھوڑا سا ضمیر کچھ زندہ تھا، تو انہوں نے سوچا کہ یار سلو کی طرف قدم بڑھانے، لڑائی اچھی نہیں ہے. ایک ہی خاندان برادری کے لوگ ہیں لگ رہے ہیں. خیر، تو ضمیر کی آواز اور صلح کی کوشش. وہ ضمیر کی آواز سے پہلے ابو سفیان آ چکے ہیں میدان میں، وہ بھی شریک ہو چکے ہیں. وہ تھے قافلہ کے، وہ قافلہ جو تجارت کا قافلہ گیا ہوا تھا نا، جن کے تعاقب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ روانہ فرمائے تھے، اور ان سے ڈر کر اس نے پیغام بھیج دیا تھا ابو سفیان نے. اب تو حضرت ابو سفیان کہیں گے صحابی رسول اللہ تعالی عنہ، تو حضرت ابو سفیان نے ادھر پیغام بھیج دیا کہ یہ صورتحال ہے، جلدی پہنچو، لڑنے کو پہنچ جاؤ، تمہارا قافلہ لٹ گیا. تو ابو سفیان نے جب یہ پیغام بھیجا تو ادھر سے 1000 بندے کی فوج آ گئی میدان میں. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تو اب تو یہ آ چکے ہیں. تو ابو سفیان امن سے نکل گیا، قافلہ لے کر حضرت ابو سفیان نکل چکے تھے. اتنے میں فوج ادھر آ چکی تھی، تو ابو سفیان قافلہ ادھر روانہ کر دیا اور وہ بھی شریک ہو گئے. ابو سفیان بھی اب آ چکا تھا، ساتھ شامل تھا، مگر ابو جہل ہی اس قوم میں فرعون کامل تھا. بزرگی کے سبب سب کا سپہ سالار تھا عتبہ، غیرتدار تھا، سردار تھا، سردار تھا عتبہ بن ربیعہ. یہ بھی بزرگ تھا، یعنی عمر رسیدہ آدمی تھا، اور یہ بھی ساتھ آیا ہوا تھا. یہ ذرا غیرتدار تھا، یعنی قوم کی غیرت رکھنے والا تھا، قومیت کی غیرت، اور سردار مالدار بھی تھا، سردار بھی تھا. اگرچہ روکتا تھا اس لڑائی سے ضمیر لڑائی سے روکتا تھا. یار کیا کرنا، مگر ہٹنے نہ دیتا تھا ابو جہل شریر سے. اس کا مطلب ہے لعنت ساری ادھر ہی. حکیم ابن حزام مرد دانا تھا کہ اس کی دور اندیشی کا قائل ایک زمانہ تھا. ایک اور شخص بھی تھا، جمع لفظ اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ وہ بعد میں صحابی بنا. حضرت حکیم بن حزام یہ وہ شخص ہیں کہ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ ان کا جنم کعبۃ اللہ میں ہوا ہے. مولا علی کی
جو ہے نا وہ روایت یعنی آپ کے کعبہ میں پیدا ہونے کی حرکی کرنے ہیں آواز دے رہا ہے حکیم بن حزام کا کعبہ شریف میں پیدا ہونا جو ہے یہ صحیح روایت سے ہے سیرت حلبیہ شریف میں لکھا ہے اور مولا علی کا جو ہے وہ پیدا ہونا کعبہ شریف کے اندر یہ ضعیف روایت ہے یہ بات خیر وہ بھی حضرت حکیم بن حزام بھی اس وقت حالت کفر میں تھے اور ان کے ساتھ شامل تھے اور بڑے دور اندیش سراسر ظلم و خوریزی سے اس کو کچھ ہراسایا اندھیرے منہ اٹھایا یہ نیک دل اتوبا کے پاس آیا اندھیرے منہ اٹھائے نیک دل اتوبا کے پاس آیا اندھیرے میں صبح صبح اٹھا اتبا کے پاس آیا کہا اے اتبا سردار قوم فوج کے افسر قریشی خانوادے میں نہیں تجھی سے کوئی برتر اگر چاہے تو اعزاز تمامی تجھ کو مل جائے عدل کی اور عبد کی نیک نامی تجھی کو مل جائے محمد کو اوائل عمری سے جانتے ہیں ہم وہ سچا ہے دیانت دار ہے یہ مانتے ہیں ہمارے دین و مذہب سے بے شک اختلاف کو تو کیا اتنی خطا ہم کر نہیں سکے تھے محمد میں بھی عبد المطلب کا خون ہے آخر قریش اور آل ہاشم ایک ہی مضمون ہے آخر علی حمزہ عمر ابو بکر یہ سب اپنے ہی تھا علی حمزہ عمر ابو بکر یہ سب اپنے ہی علی حمزہ عمر ابو بکر یہ سب علی حمزہ عمر ابو بکر یہ سب اپنے بھائی ہیں علی حمزہ عمر ابو بکر یہ سب اپنے عمر ابو بکر یہ سب اپنے یہ سب اپنے بھائی ہیں انہی سے جنگ ہے یہ سب محمد کے فدائی ہیں ذرا سوچو جو ان کے قتل کرنے کا نتیجہ ہے کوئی امی کوئی بھائی کوئی بیٹا بھتیجا ہے وہ خود اپنے وطن سے دور ہے اتنا ہی کافی ہے غریب مفلس مجبور ہے اتنا ہی کافی ہے یہ پورے دل سے بے حل بری معلوم ہوتی ہے ابھی جو ہی کی گردن پر بری معلوم ہوتی ہے اگر میرا کہا مانو تو پورے دل سے بازار تحمل کی دکھاؤ شان اس کو دل سے بازار اٹھو تیار ہو کرتی چھپا سالار ہو مرضی تمہارے ہاتھ سے یہ کام سر انجام ہو جائے تو گویا رہتی دنیا تک تمہارا نام ہو جائے یہ حضرت حکیم بن حزام اتبا سے کہہ کر اتبا جواب دیتا کہا اتبا نے ہاں اے مرد دانا سچ کہا تم نے ظاہر میرے دل کا حال ظاہر کر دیا تم نے مگر بے قتل و غارت سے والے اب نہ مانیں گے یہ بھالے برفیاں دو دیکھو بھالے اب نہ مانیں گے اگر یہ مان بھی لیں صلح پر تیار ہو جائیں یہ زمراور یکایک صاحب ایشار ہو جائیں تو پھر بھی صلح اے مرد
ایسی صورت نہیں ممکن سراسر غیر ممکن ہے ہمارے دوست کی فطرت سے دوست واقف ہے ابو جہل اس طریقے کار کا قطعی مخالف ہے میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں وہ ہرے جگ نہ مانے گا ہمیں نادان سمجھے گا ہمیں نہ مرد جانے گا اگر تم چاہتے ہو سنو اس کو راہ پر لاؤ میری جانب سے دو پیغام خود بھی جا کے سمجھاؤ. حکیم بن نظام اٹھتے ہیں ابو جہل کے پاس سمجھانے کے لیے. حکیم اٹھ کر یہاں سے دامن سر بسر خونے عزیزاں سے بھرا ہوگا. ابو جہل کی ضد اور فتنہ انگریزی ضدی تھا نا انتہا درجے کا. ابو جہل اور راہ راست پر آ جائے ناممکن جہنم سے قدم کا فرقہ ہٹنے پائے ناممکن. یہ باتیں سنتے ہی ظالم کے نتنوں سے دھواں نکلا یکایک فتنہ بن کر ناری آتش زبان نکلا. پکارا اے قریش لات عزا کے پرستارو فتح سالار عتبہ ہو گیا سپاہ سالار عتبہ ہو گیا نام مرد اے یارو. یہاں تک آ کے اب پہلو وہی کرتا ہے لڑنے سے محمد کو مقابل دیکھ کر ڈرتا ہے لڑنے سے. سمجھ جاؤ کہ بمانا نہیں سو سفر ہوگا مسلمانوں میں شامل ابو جہل توجہ نے کہا کہ عتبہ کا فرزند ابو حذیفہ اسلام لا چکا ہے اور وہ محمد کے ساتھیوں میں کھڑا ہے یہ اس وجہ سے اس بیٹے کا لحاظ رکھ رہا ہے. دل عتبہ میں ان کے قتل کا خطرہ سمایا ہے وہ بھی آج اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہے. اسے عتبہ کو دیکھو چھا گئی ہے کہ صدر بھردی اسے کہتے ہیں نامردی سے کہہ دے نامردی. اگر عتبہ نے ہمت ہار دی ہے ہار دینے دو اگر دیتا ہے جم تم کو سپاہ سالار دینے دو. اسے کہہ دو پہن لو چوڑیاں تلوار رہنے دو مگر مردوں کو اپنے عزم کا مخدار رہنے دو. ہم اس گرمی کے موسم میں کہاں سے آئے ہیں چل کر سارا لاؤ لشکر اس جگہ پہنچا جل جل کر. یہ دن ہم نے کسے افسوس ملے تو نہیں کاٹے یہ کالے پوش واپس لو چلے تو نہیں کاٹے. بڑی مشکل سے ہم نے منزل مقصود پائی ہے ہماری منزل مقصود سنجری آزمائی ہے. نہ بچ کر جانے پائے آج دشمن دیوتاؤں کے جو بندے ایک خدا کے ہیں مخالف سب خداؤں کے. تمہارے دین کے دشمن کھڑے ہیں شامی یارو تیار ہو جاؤ بڑو حملہ کرو مارو. ستارہ آیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ کھیا لو پچھاڑو ذبح کر دو باغ تلوار دکھلا دو بجھا دو پیاسے پچنا گلی کی آب خنجر سے ہٹاتے ہوتی کو دنیا چمتے لہو بر سے. یہ سب ہیں اپنے رشتہ دار بند بندہ کا معذب ہے کرنے دو رکھ کر ہر بلندہ. ابو جہل نے یہ سمجھا دیا اب لشکر کفار کی آمادگی جنگ پر ہوتی ہے.
یہ سن کر ایک طوفان آ گیا دریائے لشکر میں، نکل آئے سپاہی لیس ہو کر، نکل آئے سپاہی لیس ہو کر گھڑی بھر میں، سنا ابو جہل کا اٹھتا یہ تانا جوش میں آیا، کنالے برہنے سے دامن ہوش میں آیا، اٹھا چھوڑا تکبر تکبر رہ گیا جل کر، کہا تھا نظر آ جائے گا میدان میں چل کر۔ خطبہ کہنے لگا ابو جہل اچھا میں ڈر گیا ہوں، ابھی دکھاتا ہوں تو میں دلانتی ہمیشہ مار دے ہوں بول پا گیا کیا کر گئے تو مولوی کی گل مان لی۔ وہ بزدل کون ہے جو داغ نامردی کھاتا ہے، بہادر کون ہے جو سب سے پہلے سر کٹاتا ہے، جو کہہ کر ہو گیا تیار اقبال لڑنے مرنے جو، غریبوں بے گناہوں سے لہو میں ہاتھ بھرنے جو، سواروں نے پیادوں نے سنبھالے برفیاں ڈھالے، سروں پر خود پہنے اور چہروں پر ظلم ڈالے، اٹھا باندھے دہل کے شور سے کفار کا لشکر، سجا کر جسم پر شمشیر تیروں گئے سنگل، ڈھول کھڑکایا گیا فوج کو بیدار کرنے کے لیے۔ انانیت کا دم بھرنے لگے اور مکھارے، صدائے طبل سے تھرا اٹھے دشت و جبل جھارے، درندے خوف کھا کر جا تاریخ غاروں میں، ہوا ایک حشر بردہ جاگی تھے مردے مزاروں میں، چلے جب جنگ کو کرسی جوان تیار ہو کر، ستارے ڈر کے مارے سو گئے بیدار ہو کر۔ شاعرانہ تخیلات ہے نا۔ یہ منظر دیکھ کر چہرہ کمر کا پڑ گیا پیلا، تیسرا داغ بن کر عدوۃ القصوا گئے پیلا، فلک نے ایک غبارے نور ہر جان بکھیرا تھا، مگر پیلے کے سائے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، افق کے رخ پہ ٹوٹے جس طرح پردہ بتائی کا، ہوا تھا اس طرح کا یہاں نشی کربلا کا۔ یہ وقت ایسے گزرا، اب صبح صادق کیا ہو رہی ہے توجہ سے، فرشتوں کو نئے احکام بخشے رب عزت نے، کمر کس کس کے باندھی تار پردازان قدرت میں، کمر کس کے تیار ہو گئے، فلک پر سے اڑا رنگے کمر آہستہ آہستہ، ویدا ہو چلا نورے شہر آہستہ آہستہ، صبح طلوع ہونے لگی، روشنی پھیلنے لگی ایسا، جبین پاک اٹھی سجدے سے چمکی، جبین پاک اٹھی سجدے سے چمکی، جبین پاک اٹھی سجدے سے چمکی، برق پورا کھل، جبین پاک اٹھی سجدے سے چمکی، برق پورا کھل، ہوا روئے زمین پر صبح صادقین کا ظہور آخر، مصلے سے اٹھا ہاتھی جگایا جان اشاروں کو، خدا کے سامنے حاضر کیا پاس گزاروں کو، صدائے نغمہ توحید گونگوں کی فضا میں، صدائے نغمہ
اب جنگ کا نتیجہ فخر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں صحابہ کو کہ جو کچھ ہونا ہے جو کچھ ہونا ہے نبی موجود نے فتح نصرت کی بشارت دی شہادت کے طلبگاروں کو جنت کی بشارت دی بتایا دشمنوں نے دین حق کا نام لے لے کر مٹ جائیں جو سب کو سما کا جام لے لے کر یہ شہبہ بن نبیا کا یہ بنا کا مقتل ہے امیہ کا یہ مدفن اور یہ حکومہ کا مقتل ہے یہ لے جائیں گے حسرت ہی لینا کے اندر ابو جہل اس جگہ لوٹے رسول خاک کے اندر کثرت آج قلت کو مٹا دینے کی طالب ہے اس معلوم ہو جائے حق باطل پہ غالب ہے جب حسرت یہ ظالم حملہ کچھ نہ پائیں گے جہاں سے آج دارے آئی لوگ نہ دولت کام آئے گی نہ شوکت کام آئے گی فقط ایمان کام آئے گا وحدت کام آئے گی یہ باتیں کہتے حاضر دعائے خیر فرمائی صحابہ کی جماعت مجاہدین اسلام کے حال مجاہدین اسلام سبحان اللہ مجاہدین اسلام کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ وہ کیسے تھے ہاں مجاہدین اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجاہدین اسلام کیسے ہوتے ہیں یہ آج کے فسادی لانتیوں کو خود سمجھ لینا جب یہ مجاہدین اسلام سمجھ آ جائے گا فرماتے ہیں مجاہد 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 ہمیشہ مرنے کو جینے پر ترجیح دیتا ہے پسند کرتا ہے مجاہد عشق کو مختار کر کے مرنے جینے پر مجاہد ہمیشہ مرنے جینے دونوں سے عشق کو پسند کرتا ہے اس کا مطلوب صرف عشق ہوتا ہے نہ مرنا نہ جینا واہ کیسے جینا مجاہد عشق کو مختار کر کے مرنے جینے پر آہن بچ گئے مٹی کے سینے پر سر راہ شہادت سر بلندوں نے صفیں باندھی خدا کا حق ادا کرنے کے بندوں نے صفیں باندھی ایک مسعود کے ساجد ایک مطلوب کے طالب ایک معبود کے عابدی ایک معبود کے طالب نہ مل کو مال کی دھن میں نہ ہو جا کی خاطر فقط اسلام کی خاطر فقط اللہ کی خاطر خیال مرد کر سکتا نہ تھا ہر دل ملول کو کہ باہر جنگ لائے تھے صداقت کے اصول کو نہ ذاتی رنج تھا کوئی نہ کینا کے سینے میں صفائے قلب تھی مانند آئی جبی نہ کوئی ذہن باطل تھا نہ کوئی جوش ہنگامی نہ فکر کامیابی تھا نہ ذکر خوف ناکامی نہ کثرت کی کوئی پرواہ نہ تھا قلت کا غم ان کو نہ کچھ اندیشہ پستو بلندو بیش کم ان کو نہت
تھے مگر تسکین و اطمینان رکھتے تھے کسانہ پر نہیں ایمان ایمان کسانہ پر نہیں ایمان کسانہ پر نہیں ایمان پر ایمان رکھتے تھے یہ سب افراد عالی حوصلہ تھے واحد تھے یہی تھے ہاں یہی اسلام کے سچے مجاہد تھے کہ جوش و ضبط کی خاموش تصویریں مجاہد تھے کہ دین اللہ افواہوں کی تفسیریں چلے آئے تھے مسجد کے نمازی آج میدان میں سفی باندھے کھڑے تھے بیت غالی آج میدان میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں نماز استغاثہ ہے تلوار کے سائے توجہ ذرا لیکن ہاں طلوع آفتاب سے استعارہ لے رہے ہیں حفیظ سحر کے دیکھ کر آثار تاریخی بھی گھبرائی بڑا عجیب استعارہ کیا کیونکہ سحر کا وقت ادھر سے روشنی تو اندھیرا گھبرا گیا کہ یہ روشنی آ رہی اب میں جانے والا ہوں اس سے استعارہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے مشق کے سبحان اللہ اور جناب فتح و نصرت الہی کے سورج طلوع ہو رہے ہیں اور وہ فوج اندھیرا بن کر ڈر کر گھبرا کر جا رہی ہے جانے والی ہے وہ تو کیسے جا کمال کیا ہے سحر کے دیکھ کر آثار تاریخی بھی گھبرائی سمجھ کر ایک بدلی بن گئی اور چھت پر چھائی نظر آئی تھی میرا تو اپنی بشر مندی ہو جائے کسی صورت سحر کے گھر کی دربندی یہ سمجھنے کے جب سورج چڑھنے والا تھا تو ایک بدلی ادھر آ گئی سورج کے سامنے اور جو رات تھی نا اس کو سہارا ملا اس نے کہا لگتا ہے اب سورج نہیں چڑھ سکتا وہ دیکھو آگے اندھیرا آ رہا ہے پھر میرا وقت اللہ اکبر وہ ظاہری جو حالات کمزوری کے تھے صحابہ کرام کے یہ بدلی سمجھی انہوں نے کافروں نے کیا بات آپ کو ہماری پتہ ہی پتہ ہے پھر ہم رات بن کر چھا جائیں گے نظر آئی تھی میرا تو اپنی بفر مندی کہ ہو جائے کسی صورت سحر کے گھر کی دربندی دھواں اٹھا کے روکے شعلہ نور کا رستہ گھرے خاور پہ بیٹھا لے کے زنگی فوج کا دستہ زنگی کالے ہوتے ہیں تو زنگی فوج کا دستہ لے کر بیٹھا ہوا ہے کہیں یہ دروازہ کھول نہ جائے مقدر ہو کے ظلمت نے ضیا کو روکنا چاہا غبارے دھند نے موجے صبا کو روکنا چاہا مرد نے تند خو ہو کر دوا کو روکنا چاہا شفا کے روبرو ہو کر شفا کو روکنا چاہا سفو خاشاک نے سیلے فنا کو روکنا چاہا دلے پانا پاک نے نور خدا کو روکنا چاہا اندھیرے نے کوئی صورت نہ دیکھی ہر پکانے کی ایک آخری کوشش اجالے کو دبانے کی افق پر گر گئے بادل سارے آہنی بن کر کہ سورج کیا نانے پائے گی کوئی کرن کھن کر ہوا تھما گئی ظلمات تیرے خان بادی سے کہ جب پر خاص کو ظاہر نہ پائیں کے ارادوں سے عمل سے کر رہا ہے یہ باطل اپنی تبدیلیں مگر روکے سے مکتی ہے کہیں قبول رسول کی تقدیریں
اندھیری رات اپنی خاک میں پر مکر کرتی ہے ہمیشہ ابر کے پردوں میں اپنا رنگ بھرتی ہے اسی پر جمع ہو جاتے ہیں یہ آفت کے پر کالے یا تاریخ رنگی فکر تم سے ڈھانپنے والے مگر ہر صبح ان کو پاداش ملتی ہے اندھیرے کو اجالے سے شکستے خاص ملتی ہے ہوئی اب روشنی بھی اندھیرا کوشش اپنی کر کے تھک گیا روشنی کی باری آتی ہے ہوئی اب روشنی بھی فریاد کرنے پر آمادہ لپیٹا عابد مشرق نے اٹھ کر اپنا سجادہ دریچہ کھول کر کھڑکی عالم تاب میں ڈھانکا پنکھیوں سے لیا کچھ جا ظلمت کے سامنے کا جیسا کوئی کھڑکی کھول کر دیکھتا ہے تو سورج نے کھڑکی کھولی مطلب ظاہر ہو کر بھائی کی صورت حال دیکھنے لگا دیکھوں کیا سیاہ بادل کی جرأت کرتے ورت بل آیا اٹھایا تالیانا برق تابا حرون نکل آیا سورج نے جب کھڑکی کھولی اور باہر اندھیرے کی صورت کا حال دیکھی اور بادل کو دیکھا کہ اندھیرا بادل کا چھایا ہوا اس نے کہا اس نے کوڑا اٹھایا بجلی کا اور بے مارا بادل پر چمکا تو پھر بادل کے ہوتے ہوئے اندھیرا ہٹ گیا روشن کیا بات ہے واہ قدرت قدرت کے کرشموں کو سمجھنے والے یہ مارے کیا مطلب بڑے روشنی تو وہ ہے اندھیر سیاہ بادل تو جب اندھیرا چھانے کے لیے نکلتا ہے تو تیرے اندر سے روشنی قدرت نکال دیتی ہے کیا مطلب کہ جتنے ابو جہل جیسے کافر اندھیرا دنیا پر کرنے والے ہوتے ہیں یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ ان کے اندر سے ہی اسلام کے پاسبان حضرت اکرمہ نکال لیتے ہیں صحابی بن گیا تھے کہ نہیں یار استعارہ اس کا دیکھو کتنا عجیب و غریب ہے بھائی کتنا عظیم ہے عظیمت کے لیے کیا مال ہے پتھر غبارے راہ سے کب رکتے ہیں رستے غبارے راہ سے کب رکتے ہیں رستے شاہ سواروں کے رستے پر جو شاہ سواروں کے ہے لشکر چلتے ہیں تو غبار تو بہت اڑتا ہے لیکن وہ کب رکتا ہے غبار عظیمت ارادے لے کر جب اٹھتے ہیں تو پتھر کے حصار آگے کون رک سکتے ہیں اٹھا خورشید جب آماد جنگو جبل ہو کر مت بر کے نور پیغام اجل ہو کر سبحان جب جنگ تے سورج آیا جنگ تے سورج آیا ظلمت اندھیرے دوتے بجلی پئی پیغام اجل بن کر او مرگ اندھیرا جاندا رہیا تے نور چھا گیا سورج کائنات کا رسول اکرم ہے توجہ توجہ بھائی پر کرنوں کے تیروں کی طرح پر جوڑ کر نکلے بچے ابر کی ڈھالوں کے سینے توڑ کر نکلے وہ برشے ابر کی ڈھالوں کے سینے توڑ کر نکلے جلا ڈالا کہیں کاربس سے ان کالی بلاؤں کو کہیں کلے پکڑ کر چیر ڈالا اجدہاں کو بہت پرہول تھا یہ آخری منبع
کا تو دم گھٹا لکھنا 30 سواروں کا پیا دوں گا جہاں بادل شہر پر جال پھیلانے کو آئے تھے جہاں عفریت سورج کے نگل جانے کو آئے تھے بڑے بڑے جن بھوت وہ مشرقین مکہ حضور کے سورج کو نگلنے کے لیے آئے تھے نظر آئی وہاں اب خون میں لکھی لاشیں چھری سے کاٹ دی ہوئی جس طرح کرو بوجھ کی کاشیں ہوا ظلمت کا بیڑا غرق بہرے نامرادی میں لہو کی ندی سی بہ گئی مشورت کی وادی میں نماز عید کی ساتھ کرے نہا کرے بالو کرے سہر سکون کے دریا سے نکلی یعنی ساری نظم کا خلاصہ ہے صبح سحر کے وقت جب سورج چڑھتا ہے تو سورج کے آگے بادل رات کا اندھیرا جی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کی روشنی نہ ہونے پائے لیکن جب سورج چڑھتا ہے روشنی پھیل جاتی ہے جی سورج کی روشنی کی جنگ ہو جاتی ہے جناب جی اندھیرے کے ساتھ اندھیرے کی ظلمتوں کے ساتھ آخر سورج کیا ہوتا ہے سورج کامیاب ہو جاتا ہے وہ فتح یاد ہو جاتا ہے اور اندھیرے کی ظلمتوں کو جناب لشکر کو تحقیق کر کے مار کے ختم کر کے پوری سمندر سے سر کے اوپر نکل کر روشنی دنیا کو دے دیتا ہے یہی حال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مقابل ان کا یہ استعارہ ہے سورج کا سمجھ آ رہی ہو گیا جی گلا کے اندر لگا چل تو آدھا لگا چل میرا ختم ہو گیا میرا گلا ہی ختم ہو گیا سونے یار ایسی کو گل سونے بار گل بچی لال تم کر جی مرضی کر